معاشرے کے اندر اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے ماں و بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے، اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنے بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنی ماں و بہنوں کو جلایا جا رہا ہے، اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنے بہنوں کو دھکے مار کر گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ کہ اب آیا یاد اے آرام جان اس نامرادی میں کہ کفن دینا بھولے تھے بیٹی کو سامان شادی میں۔ اس نے تمام چیزیں دے دیا، اپنی زندگی کی تمام محنتیں چھوڑ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة۔ میرے قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہم کو بنا کر بھیجا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، تو اس کی صرف دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، عبادت کریں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارے۔ کیوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ان جانوروں کو بھیجنے کے بعد ان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے تاکہ وہ اپنی زندگی منظم طریقے سے گزار سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانور ہیں، لیکن جانوروں کے مقابلے میں، حیوانوں کے مقابلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جانوروں کی طرح آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی من چاہی زندگی گزارے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجنے کے بعد کہا کہ آپ کو جو زندگی عطا کی ہے وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو، اس امانت کو، اس تحفے کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے اپنی زندگی گزار کر بتائی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو ہر طرح کی تعلیم دی ہے۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا دین اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو انسان کو ہر طرح کی، ہر ضروریات کی اور ہر چیز کی نالج دیتا ہے، ہر چیز کی ایجوکیشن اور تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو آپ کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کے ہر چیز کو سکھاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو کھانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو گفتگو کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو بڑوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے، چھوٹوں پر
اسلام وہ مذہب ہے جو والدین کے حقوق کو بتاتا ہے، بیوی کے حقوق کو بتاتا ہے، پڑوسی کے حقوق کو بتاتا ہے، انسان کے سر کے بال کس طرح کٹ کرنے ہیں وہ بھی آپ کو اسلام سکھائے گا، ہاتھ اور پیر کے ناخن کس طرح کاٹنے ہیں وہ بھی آپ کو اسلام سکھائے گا، اور یہاں تک کہ آپ کو قضائے حاجت کو کس طرح جانا ہے یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان کو بھیجا ہے تو یوں ہی آوارہ گردی کے لیے نہیں، یوں ہی اپنی منمانی زندگی کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو بھیجنے کا مقصد اس دنیا میں دو ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور دوسرے نمبر پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں، نماز پڑھ کر اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، حج ادا کر کر اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت تو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دے کر، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ بھی بہت بڑا اہم پہلو ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر اگر مشکلات آئے تو وہ مشکلات سے نکلنا کس طرح ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہاں تک کر بتایا ہے۔ ایک ایک چیز کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر آپ کو کر کے اور آپ کو اس کا طریقہ بتایا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ ایک نمونہ ہو جائے کہ ہمیں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس مسئلے کا حل محمد عربی کی زندگی میں ہے، ہمیں اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اس پریشانی سے نجات کا ذریعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی کرے، اور ہم اور آپ اس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ سنت پر چلنا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہم اس کو سنت کہتے ہیں، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے اور سنت پر چلتا ہے تو وہ کامیابی میں کامیابی ہے، چاہے دنیا کے اندر ہو یا آخرت کے اندر ہو۔ انسان اگر زندگی میں آتا ہے تو نکاح کے بعد اگر بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا کہ کس طرح بیوی کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، کس طرح بیوی کو خوش رکھنا ہے۔ بیوی کو یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح شوہر کو خوش رکھنا ہے، بیٹے کو یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، باپ کا کس طرح احترام کرنا ہے، ماں کا کس طرح احترام کرنا ہے، یہ بتایا گیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور انہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت نکاح ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں النکاح من سنتی، اور ایک روایت میں ہے فمن رغب عن سنتی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ نکاح یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کس پر سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے معاشرے کے نوجوانوں، اے معاشرے کے جوانوں، اے جوانی کا جوش رکھنے والوں، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی دولت ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو، بیوی کا مہر ادا کر سکتے ہو اور بیوی کا نام و نفقہ ادا کر سکتے ہو تو تم نکاح کرو۔ تو اس میں ایک بات یہ سمجھائی گئی کہ نکاح کی ساری ذمہ داری، سارا کا سارا خرچ اگر کسی پر ہے تو وہ آدمی پر ہے، نہ کہ لڑکی والوں پر۔ لڑکی والوں پر نکاح کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے دے دے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن مطالبات کرنا اور یہ کہنا کہ یہ دینا پڑتا ہے، اور معاشرے کے پریشر میں آ کر اور معاشرے کے یہ کہہ کر کہ معاشرہ کیا کہے گا، ہم اگر اپنی بیٹی کی شادی شان و شوکت سے نہیں کریں گے، اپنی بیٹی کو زیادہ مال و دولت نہیں دیں گے تو معاشرہ
اس دباؤ میں اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ اے آدمی، اے لڑکے، اے شوہر، اے نوجوان، اگر تیرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے تو نکاح کر۔ یہ نہیں کہا گیا کہ لڑکی کے پاس پیسہ ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ لڑکی کے والدین کے پاس پیسہ ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ لڑکی والوں کی طرف سے نکاح میں پیسہ خرچ کیا جائے گا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی کے پاس ہے، اگر آدمی کے پاس مہر ہے، مہر دینے کی طاقت ہے، اور اگر آدمی کے پاس، اگر نوجوان کے پاس نان و نفقے کی ذمہ داری ادا کرنے کے بقدر خرچ پیسہ ہے تو اب تم نکاح کرو۔ اور یہ نکاح اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نکاح کی ذمہ داری آدمی پر ہے نہ کہ عورت پر۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے دوسرے مذاہب والوں کو دیکھ کر ان کا رویہ اپنی زندگی کے اندر لا لیا، ان کی جو خرافات تھی ان تمام خرافات کو اپنے زندگی کے اندر لا لیا، اور اسی خرافات کے تحت ہم اپنے نکاح کو کر رہے ہیں۔ دین کے اندر کہیں ہلدی کی رسم نہیں پائی جاتی، دین کے اندر کہیں مہندی کی رسم نہیں پائی جاتی، دین کے اندر کہیں جوڑے کے رقم کی رسم نہیں پائی جاتی۔ یہ تمام رسومات اگر کوئی لایا ہے تو یہ ہم نے دوسروں کو، غیر مذہب والوں کو دیکھ کر سیکھا ہے۔ اس ہندوستان کے اندر جو غیر مسلم ہے، جو ہندو ہے، جو ہندو سماج کے لوگ ہیں، ان کے شادی کے اندر اور ان کے تمام جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے اندر ہزاروں رسومات ہیں، ان رسومات کو اختیار کرنے والے ہم ہیں۔ یہ کہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم، جو مسلمان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گی تو ان کا بھی درجہ اور ان کا مقام و مرتبہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج ہم ہندوانہ رسم کے طور پر اپنے نکاح کرتے ہیں، شادی کے اندر ہم ہلدی کی رسم کرتے ہیں، مہندی کی رسم کرتے ہیں، جماگیوں کی رسم کرتے ہیں، تو یہ ہم نے غیروں کی رسم کو اختیار کیا، اور ہم اس حدیث کے مصداق ہو گئے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن ہم اس قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اب ہمیں یہ بات سوچنے کی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کس طرح نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح کو تو ایک دم آسان بنایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ، کہ سب سے آسان اور سب سے بابرکت اور سب سے متبرک نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جتنا نکاح آسان ہوگا اس کے اندر اتنی برکت دی جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے شادی ہونے کے بعد چند دنوں کے اندر گھر کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کی نہیں بنتی، ساس بہو کی نہیں بنتی، یہاں تک کہ دونوں خاندان ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، فلا الزامات لگائے جاتے ہیں۔ یہ برکت ختم ہو جاتی ہے، نحوست داخل ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو سادہ، جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا نکاح کو سادہ کرو، اس کو دشوار بنا کر رکھ دیا۔ آج اسی نکاح کے دشوار ہونے کی وجہ سے کتنے نوجوان لڑکیاں آج گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ہمیں یہ واقعہ اپنی زندگی کے اندر ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آج کتنے نوجوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نکاح کرنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس جہیز دینے کے اتنی پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس شادی میں آنے والی بارات کو کھلانے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں سے نکاح کریں گے؟ وہ نکاح کو چھوڑ کر اگر کسی چیز کی طرف جائیں گے تو زنا کی طرف جائیں گے۔ ان کو زنا کی طرف لے جانے والا کون؟ یہ معاشرہ۔ پھر اگر وہ زنا کی طرف اگر جاتی ہے تو کل بدنام بھی کرنے والا یہ معاشرہ۔ تو ہمیں اس نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا علی ندوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جب میں صدر تھا تو ایک خط میرے پاس آتا ہے، اور وہ خط جب آتا ہے تو اس خط کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مولانا میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس میں تو روز مزدوری کرنے والا ہوں، میں کماؤں گا صبح میں تو شام
اور وہ چاروں کی عمر نکاح کی ہو چکی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے، لیکن آج یہ بیٹی زحمت بن چکی ہے۔ تو مولانا سے وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیٹیوں کو رشتے تو آ رہے ہیں، رشتے آ رہے ہیں، بہت قابل ہیں، لیکن تمام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ فلاں گاڑی کا مطالبہ کرتا ہے، فلاں مال کا مطالبہ کرتا ہے، فلاں جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ اتنی میری اوقات نہیں ہے، اتنی میری بساط نہیں ہے کہ میں ان کا نکاح کروں۔ میرے پاس صرف اب ایک آپشن بچا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان تمام چاروں بیٹیوں کے ساتھ مل کر خودکشی کر لوں تاکہ زندگی کی جھنجھٹ ختم ہو جائے۔ وہ شخص بڑے درد کے ساتھ مولانا کے پاس یہ واقعہ بیان کرتا ہے، اور مولانا کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا جسم لرز گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا، جو آج جہیز کے مطالبات پر کوئی گاڑیوں کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی پلاٹ کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی پلنگ و بستر کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی فریج کا بھیک مانگنے والا ہے۔ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان لوگوں کو بھکاری کہہ دے تو یہ غصے میں آ جائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے۔ کوئی فقیر اگر بھیک مانگتا ہے تو یہ بتا کر بھیک مانگتا ہے کہ میں بھکاری ہوں، 2-4 روپے میرے بھیک میں ڈال دیجیے۔ لیکن آج یہ اتنے بڑے بھکاری ہیں کہ ہزاروں کا مال، لاکھوں کا مال اپنے دامن میں ہضم کر دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، اور اس لڑکی کے باپ کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں۔ اس کی ساری زندگی کی محنت جو اس نے کمائی تھی پانی کی طرح بہہ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نکال نہیں لیتے۔ ان کو بھکاری نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ ان سے بڑا بھکاری کوئی اور ہو سکتا ہے؟ معاشرے کے اندر یہ ایک بھیک کا انٹرنیشنل طریقہ ہے، یہ ایک ماڈل بھیک کا طریقہ ہے۔ ہمیں بھکاری کہے تو غصہ آئے گا، لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جب فریج کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کو بھیک کا نحوست یاد نہیں آتی، آپ کی شرم اور غیرت کہاں چلے جاتی ہے؟ آپ دھڑلے سے گاڑی کا مطالبہ کر لیتے ہیں تو آپ کی بھیک مانگنے کی جو غیرت ہوتی ہے، اگر کوئی بھکاری کہے تو وہ غصہ آپ کا کہاں چلے جاتا ہے؟ میں ان نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی کہ آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کما کر اپنا نکاح کر سکو، کہ آپ کے پاس، کہ آپ اتنے محتاج ہو چکے ہیں، کہ آپ اتنے لنگڑے اور لولے ہو چکے ہو کہ آج جہیز کا مطالبات کر کر لڑکیوں کے باپ کے گلے پر چھری چلا رہے ہوں۔ وہ شخص جس نے اپنی زندگی کا پورا سرمایہ جمع اس لیے کیا، وہ دن کو کھاتا نہیں ہے، اور جتنا جیسا زندگی گزارنی اس طرح زندگی نہیں گزارتا، صرف اس لیے کہ وہ اس سوچ میں زندگی گزارتا ہے کہ اب میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اس کا نکاح مجھے کرانا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر دیکھیے نکاح کو کس طرح آسان بنا دیا گیا۔ صحابہ اکرام جاتے ہیں، رشتے کی درخواست کرتے ہیں، وہیں 2-4 لوگ جمع ہو کر وہیں نکاح ہو گیا اور وہیں سے لڑکی بدائی ہو گئی۔ کتنا وقت لگا؟ صرف 10 منٹ، 15 منٹ یا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، ان کے نکاح جدھر کے ادھر بدائی بھی ہو گئی۔ کوئی سامان کچھ سامان نہیں ہے، وہی آدمی کے پاس جو سامان تھا اسی سامان پر وہ بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اور اس خرابی کی وجہ سے ہزار خرابیاں جنم لے رہی ہے۔ اس خرابی کی وجہ سے سب سے پہلی خرابی یہ جنم لے رہی ہے کہ والدین کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ حرام مال اٹھانے پر تیار ہو جا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے بیٹی کی شادی کرانا ہے۔ تو پھر اس حرام مال کے ساتھ آپ نے جو نکاح کیا، کیا اس کے اندر برکت ہوگی؟ کیا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ دیکھیے آپ اس حرام مال کے ساتھ جو نکاح ہو گیا، چند دن کے بعد وہ نکاح جدھر کا ادھر، گھر کی بے برکتی ختم، گھر کے اندر جھگڑے فساد، خاندان سے ٹکرا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کی بنیاد حرام پر رکھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیٹیاں شوہر اگر اس کا باپ غیرت مند ہے اور دیندار ہے، اگر وہ حرام مال نہیں اٹھاتا ہے تو پھر اس کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتا۔ جب بیٹی کا نکاح نہیں کرتا تو عمر دراز ہونے کی وجہ سے وہ بیٹی زنا میں ملوث ہوتی ہے۔ اس کا گناہ اگر کسی کو ہوگا تو یہ معاشرے کو ہوگا، کیونکہ اس معاشرے نے اس نکاح کو مشکل بنا دیا
جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو جتنا سادگی سے ہو، جتنا آسانی سے ہو۔ آج معاشرے کے اندر اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے ماں و بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے، اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنے بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنی ماں و بہنوں کو جلایا جا رہا ہے، اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنے بہنوں کو دھکے مار کر گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور کتنوں کو اس زمین کے اندر دفن کیا جا رہا ہے۔ وجہ صرف ایک ہی یہ ہے کہ ہم جہیز کے بھوکے ہو گئے۔ میں ان بے شرم اور بے غیرت لوگوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے نکاح کرنے کی، مر جاؤ آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا حل بتایا، آؤ اسلام میں دیکھو۔ لیکن آج معاشرے کے اندر اس جہیز کی وجہ سے کتنی خرابیاں آ رہی ہیں۔ میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ فانی بدایونی ایک شخص تھا، فانی بدایونی ایک شخص اور ایک شاعر بھی تھا، اس کا واقعہ ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ شعراء حضرات بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ تو ایک شاعر تھا، اس نے اپنی زندگی کی تمام جو دولت اس کو اللہ نے عطا کی تھی وہ تمام کو اکٹھا کر دیا۔ اس کو کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک بیٹی ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں جتنا بھی مال و دولت جمع کیا تھا، جب بیٹی کے نکاح کی باری آئی تو اس شخص نے تمام کا تمام مال اٹھا کر، اور اس کی سوچ یہی تھی کہ ایک ہی بیٹی ہے، میں اپنا مال رکھ کر بھی کیا کروں گا، تو تمام کا تمام مال اس نے اپنی بیٹی کے نکاح میں دے دیا۔ یہاں تک کہ جس گھر کے اندر وہ رہتا تھا اس گھر کو بھی اس نے بیٹی کے نام کرا دیا اور خود کرائے سے جا کر رہنے لگا۔ لیکن یہ جہیز کے مانگنے والے ان کے مطالبات کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی فریج مانگتے ہیں، کبھی کولر مانگتے ہیں، کبھی بائک مانگتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ان کی ڈیمانڈیں ہوتی ہے۔ میں اگر زیادہ کہوں گا تو ہو سکتا تلخ لگے گا، لیکن یاد رکھنا دوا کڑوی ہوتی ہے، دوا کوئی میٹھی نہیں ہوتی، کڑوی ہوتی ہے اور اس کو ہضم کرنا پڑتا ہے۔ تو اس شخص نے اپنی زندگی کی تمام کا تمام سرمایہ اس بیٹی کو عطا کیا، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی دے دیا۔ لیکن چند دن نہیں گزرے تھے کہ بیٹی کے جو سسرال والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے پھر ایک فرمائش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو سامان دیا تھا وہ کم پڑ رہا ہے اور دیجیے۔ اب یہ آدمی پورا کنگال ہو چکا ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، وہ کیا دے گا؟ اس شخص نے جہیز کے اور مطالبات کو ڈیمانڈ پوری نہیں کیا۔ تو چند دن گزرتے ہیں کہ اس شخص کو یہ خبر ملتی ہے کہ جس جہیز کے مطالبات کو تو نے پورا نہیں کیا، اس مطالبات کے پورا نہ کرنے کے نتیجے میں ان ظالموں نے آج تیری بیٹی کو ختم کر دیا اور اس بیٹی کو مار دیا۔ جب وہ بوڑھا باپ اپنے بڑھاپے کے عالم میں وہ اپنی موت کے ایام گزار رہا ہے، وہ زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہے، سب کچھ سہارا اس کی بیٹی، اس شخص کو جب خبر پہنچتی ہے تو لڑکھڑاتے پاؤں لے کر اپنی بیٹی کے گھر پر جاتا ہے اور بڑے معصوم انداز میں یہ اشعار پڑھتا ہے کہ اب آیا یاد اے آرام جان اس نامرادی میں، کہ اب آیا یاد اے آرام جان اس نامرادی میں، کہ کفن دینا بھولے تھے بیٹی کو سامان شادی میں۔ اس نے تمام چیزیں دے دیا، اپنی زندگی کی تمام محنتیں چھوڑ دی، اپنے تمام مال و دولت دے دی، لیکن صرف ایک چیز نہیں دیا تھا، وہ کفن۔ اب اس کی بھی باری آ گئی، وہ بھی دے دی۔ تو معاشرے کے اندر اس جہیز کی وجہ سے اس پر اتنی خرابیاں ہماری پائی جا رہی ہیں کہ ہماری ڈیمانڈیں بڑھتی جا رہی ہے۔ میں آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں سے کہوں گا اور نوجوانوں سے بعد میں سب سے پہلے ان کے والدین سے کہوں گا کہ جب آپ اپنے بیٹے کا نکاح کرانا چاہیں، بیٹی والوں کی تو مجبوری ہوتی ہے، لیکن بیٹے والوں سے یہ فرمائش کہوں گا اور ان کے سامنے بڑے احترام سے اور بڑے دل کے درد کے ساتھ یہ کہوں گا، جب بھی آپ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر اگر کسی کے گھر پر جاؤ تو سب سے پہلے یہ کہو کہ ہم کو صرف آپ کی بیٹی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اگر آپ کی طاقت ہے تو ہم 2-4 لوگ لائیں گے، ان کو کھلا کر بھیجیے، ورنہ وہ بھی نہیں، ہم اپنا کھانا ساتھ میں لے کر آتے ہیں اور ہم 2-4 لوگ لائیں گے۔ اور اگر آپ کو
اپنی خواہش یہ بھی ہے کہ ہم کو اپنا نکاح کا اعلان کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، تو آپ کے پاس جتنی طاقت ہے اتنی طاقت آپ اپنے ولیمے میں لگاؤ۔ آپ اگر 1 لاکھ کا کر سکتے ہیں کرو، 2 لاکھ کا کر سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا کر سکتے ہیں کرو، لیکن لڑکی والوں پر بوجھ نہ ڈالو، اس لیے کہ آپ جو وہاں سے رشتہ لے کر آ رہے ہیں، وہاں سے جو لڑکی لا رہے ہیں وہ ایک نہیں ہے، بلکہ اس گھر کسی گھر میں 5، کسی گھر میں 4، کسی گھر میں 7 لڑکیاں ہے، تو باپ دے دے کر کس کو دے گا اور کتنوں کو دے گا؟ یہاں تک کہ وہ کچھ لوگ مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ ایک بیٹی کے نکاح ہوتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ باقی لڑکیوں کو کیا دے گا؟ پھر وہ سود دینے پر مجبور نہیں ہوگا، پھر وہ کسی اور غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا، اگر وہ آپ کی وجہ سے کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ تو گنہگار ہوگا، لیکن اس سے زیادہ گنہگار آپ ہوں گے، کیونکہ آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر رہیں گے۔ میں ان چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔